بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو تعلیم و تربیت اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور ان کے لیے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ کا اہتمام و انتظام کرنا تھا۔ آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 571 ہجری میں، بعض قول کے مطابق 570 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر اپنے قصبہ جیلان سے بغداد شریف کی طرف مدرسہ میں داخلہ لینے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور وہاں پہنچ کر اپنے وقت کے جید علماء اور محدثین کے سامنے آپ نے زانو تلمذ طے کیا اور علم تفسیر قرآن، علم حدیث، علم مذاہب اربعہ کے فقہی علوم اور تجوید و قرات کا علم آپ نے حاصل کیا۔ پھر آپ نے 528 ہجری میں بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا، جہاں پر آپ خود 4 اسباق پڑھایا کرتے تھے: علم قرآن اور تفسیر، علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مذاہب اربعہ کا تمام فقہی مذاہب کا اسباق آپ پڑھایا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ تجوید و قرات کے لیے قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مشن ہے جو انبیاء کرام کا مشن تھا: تعلیم و تربیت، تبلیغ اور قوم کو رشد و ہدایت عطا فرمانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف راغب کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود علم دین حاصل کیا، اپنے وقت کے محدثین، علماء، شیوخ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، اس کے بعد مدرسہ قائم کیا، درس و تدریس کی۔ آپ بغداد شریف کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، اور آپ بیٹھ کر لوگوں کو علم دین پڑھایا کرتے تھے اور فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ کہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ اگر میں اب ایسی عبادت نہ کروں جس میں پورے روئے زمین پر میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی شریک نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب اس سوال کے جواب میں عرب و عجم کے علماء عاجز آ جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب لکھا جائے۔ جب یہ مسئلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فی البدی اس کا جواب ارشاد فرمایا اس بندے کو عرب شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں لے جایا جائے اور مطاف کو خالی کروا دیا جائے۔ جب تک یہ بندہ اپنا طواف کرے کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ شریک نہ ہو، فرمایا اس کی بیوی کو طلاقیں بھی نہیں ہوں گی اور اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ طواف پوری روئے زمین پر ایک ہی جگہ بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آپ کتنی ذہانت کے مالک تھے، آپ کتنے ذہین اور معاملات کو سمجھنے والے مفتی تھے۔ آپ بیک وقت عالم دین، خطیب، مفتی اور درس و تدریس کرنے والے مدرس بھی تھے۔ آپ کے ساتھ کئی کتابیں منسوب ہیں جو آپ نے تحریر فرمائیں۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم صرف وہ پیر ہی نہیں تھے، آج جس طرح علم سے کوڑے پیر،
جن کو علم دین کی تبلیغ سے ایسے جیسے ان کو چڑ لگتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا ظہر کی نماز سے پہلے۔ فرمایا بیٹا میری امت کو میرے دین کی تبلیغ کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ نانا جان مجھے عربی نہیں آتی۔ سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے دہن مبارک میں ڈالا۔ ظہر کی نماز کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا اپنی نانا کی امت کو نانا کے دین کی تبلیغ کیا کرو۔ عرض کی ابا جان بابا جان مجھے عربی نہیں آتی۔ تو مولا علی نے 6 مرتبہ آپ کے دہن میں لعاب ڈالا۔ سرکار نے 7 مرتبہ، مولا علی نے 6 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ اس طرح علوم و معارف کے خزانے بہایا کرتے تھے، آپ کی زبان اس طرح علم دین کی تبلیغ کے لیے چلتی تھی۔ 70 ہزار کا مجمع، جن و انس اس مجمع میں وقت کے اولیاء محدثین اس میں ہوا کرتے تھے، اور حضور غوث اعظم بغداد شریف کے منبر پر ان 70 ہزار کے مجمع کو دین اسلام کی تبلیغ اور خطاب کیا کرتے تھے۔ یہی حضور غوث اعظم کا مشن ہے، مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کی اصلاح کرنا، اور انسانیت کو راہ ہدایت پر لا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف راغب کرنا۔ یہی حضور غوث پاک کا مشن ہے، اور یہی آج کے پیران عظام کو اپنانا چاہیے تاکہ دین کی تبلیغ ہو، لوگ دین پر عمل کریں، دین کے اوپر چلیں اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہمیں غوث پاک کی محبت اور آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔